توحید و رسالت کی طرح قیامت پر بھی ایمان لانا ضروریات دین میں سے ایک ہے۔ جو شخص قیامت کا انکار کریں وہ خود کھلا ہوا کافر ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ایک عقیدہ پر ایمان لانا فرض عین ہے کہ ایک دن یہ زمین آسمان بلکہ کل عالم اور سارا جہان فنا ہو جائے گا۔ اسی دن کا نام قیامت ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قیامت سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ پاک نے فرمائی ہیں۔ نمبر 1، دنیا میں 3 جگہ آدمی زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ ایک پورب میں، دوسرے پشچم میں اور تیسرے جزیرہ عرب میں۔ نمبر 2، علم اٹھ جائے گا۔ نمبر 3، جہالت کی کثرت ہوگی۔ نمبر 4، اعلانیہ زناکاری بکثرت ہونے لگے گی۔ نمبر 5، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور عورتیں بہت زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ نمبر 6، ملک عرب میں کھیتی باغ اور نہریں ہو جائیں گی۔ نمبر 7، دین پر قائم رہنا اتنا ہی دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ نمبر 8، لوگ علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں۔ نمبر 9، مرد اپنی عورت کا فرما بردار ہوگا اور ماں باپ کی نافرمانی کرے گا۔ نمبر 10، مسجدوں میں لوگ شور مچائیں گے۔ نمبر 11، گانے بجانے کا رواج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ نمبر 12، اگلے لوگوں پر لوگ لعنت کریں گے اور برا کہیں گے۔ نمبر 13، جانور آدمیوں سے کلام کریں گے۔ نمبر 14، ذلیل کا لوگ جن کو تن کا کپڑا، پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھیں، وہ بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے۔ نمبر 15، وقت میں برکت ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ برس مثل مہینے کے اور مہینہ مثل ایک ہفتہ کے اور ایک ہفتہ مثل ایک دن کے گزر جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ غرض اللہ و رسول نے جتنی نشانیاں قیامت کی بتلائی ہیں سب یقیناً ظاہر ہو کر رہیں گی، یہاں تک کہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، دجال نکلے گا اور اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ یاجوج و ماجوج جو بہت ہی زبردست لوگ ہیں وہ نکل کر تمام زمین پر پھیل جائیں گے اور بڑے بڑے فساد اور بربادی برپا کریں گے، پھر خدا کے قہر سے ہلاک ہو جائیں گے۔ پشچم سے سورج نکلے گا، قرآن مجید کے حروف اڑ جائیں گے، یہاں تک کہ روئے زمین کے تمام مسلمان پر جائیں گے، مر جائیں گے اور تمام دنیا کافروں سے بھر جائے گی۔ اس طرح جب قیامت کی تمام نشانیاں ظاہر ہو چکیں گی تو اچانک خدا کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس سے زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، بڑے چھوٹے سب پہاڑ چور چور ہو کر بکھر جائیں گے، تمام دریاؤں میں طوفان اٹھ کھڑا ہوگا اور زمین پھٹ جانے سے ایک دریا دوسرے دریاؤں سے مل جائے گا، تمام مخلوقات مر جائے گی اور سارا عالم نیست و نابود ہو جائے گا اور پوری دنیا تہس نہس ہو کر برباد ہو جائے گی۔ پھر ایک مدت کے بعد جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ تمام عالم پھر پیدا ہو جائے تو دوسری بار پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پھر سارا عالم دوبارہ پیدا ہوگا اور تمام مردے زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہوں گے، جہاں سب کے اعمال میزان عمل میں تولے جائیں گے۔ حساب با کتاب ہوگا، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ نیکوں کا نام اعمال داہنے ہاتھوں میں اور بندوں کا نام اعمال بائیں ہاتھوں میں دیے جائے گا۔
پھر یہ لوگ پل صراط پر چلائے جائیں گے۔ جن لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے وہ سلامتی کے ساتھ پل سے ہو کر جنت میں جائیں گے، جنت میں پہنچ جائیں گے، اور جو بدعمال اور گناہگار ہوں گے وہ اس پل سے دوزخ میں گر پڑیں گے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جہنم پیدا ہو چکی ہے اور اس میں طرح طرح کے عذابوں کے سامان موجود ہیں۔ دوزخی لوگوں میں سے جن لوگوں کے دلوں میں ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر پیغمبروں اور دوسرے بزرگوں کی شرافت سے جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے۔ مسلمان کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو مگر وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رکھا جائے گا، بلکہ کچھ دنوں تک اپنے گناہوں کی سزا پا کر وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ہاں البتہ کفار و مشرکین ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے اور طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار رہیں گے اور ان کو موت بھی نہیں آئے گی۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل پر اسی طرح اسلامک ویڈیو آتی رہتی ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔